وعلى حبيبه الشريف الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. صدق اللہ العظیم. اس میں برکت کے لیے نبی شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 252 پارہ نمبر 2 مکمل ہو چکا ہے. پارہ نمبر 3 کی آغاز ہے. پارہ نمبر 2 کا لاسٹ جملہ تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے. مرسلین رسولوں میں سے. فیمر کرو. تلک الرسل، رسولوں میں سے جن رسولوں کا پیچھے تذکرہ ہے انہیں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے تلک الرسل، وہی رسول کی جماعت جن کا پیچھے تذکرہ. تلک مانے وہ، جس میں دی دیر یہ سب ہوتا ہے انگلش میں. تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت. آپ لوگ تل کا رسول بولتے ہیں کتاب میں کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں؟ تل کا رسول. یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان رسولوں کی جماعت میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. اس پہلی لائن سے سب سے بیسٹ عقیدہ جو نکلا، اللہ پاک نے رسولوں اور نبیوں کی جماعت کو فضیلت عطا کی. یہ نکلا بعض کو بعض پر فضیلت، مطلب فضیلت کی کوالٹی رسولوں کی جماعت کو حاصل ہے. دوسرا سب سے بڑا عقیدہ یہ نکلا کہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت صاحب فضیلت ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، اشرف ہوتی ہے، اعظم ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہم نے انہیں فضیلت دی. فضیلت بزرگی برتری. دنیا میں کسی کو فضیلت افسری، گورنری، ایم ایل اے، ایم سی، ایم پی، یہ سب ساری چیزوں کی دنیاوی فضیلت ہے، یہ نہیں رہ جائے. لیکن رب جب کسی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ فضیلت دائمی ہوتی ہے. وہ فضیلت کنٹینیو والی فضیلت. ایسا نہیں کہ یہاں مر گئے تو اب یہیں تک ختم، اب فضیلت نہیں. یہ فضیلت آخرت میں بھی کام ہے. یہی وجہ ہے جب میدان محشر قائم ہوگا تو آپ سنے ہیں بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک لوگ آئیں گے. امتیوں کا تذکرہ نہیں ہے، آدم سے عیسیٰ تک. یہی رسولوں کی نبیوں کی جماعت. تو وہاں بھی آپ دیکھیے لوگ آدم کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ صاحب فضیلت. ابراہیم کے پاس، نوح کے پاس، ہوتے ہوتے عیسیٰ کے پاس، پھر محمد رسول اللہ. تو اللہ کی فضیلت وہ ہوتی ہے کہ فانی دنیا میں تو ان کی فضیلت کا چرچا اعلان ہوتا ہی رہے گا، ساتھ ہی ساتھ اس میدان میں بھی جہاں سب تھک جائیں گے، سب رسوا، سب نفسی نفسی کے عالم میں، سب اپنے آپ کو کمتر کمزور سمجھیں گے، ایسے عالم میں بھی اللہ پاک جنہیں دنیا میں فضیلت عطا کیا ہے وہاں بھی صاحب فضیلت ہوں گے. بات تیسری جو سب سے بات اس سے یہ اور اس پہلو کا رد ہو جاتا ہے کہ نبی مجبور نہیں ہوتا، کوئی بھی رسول مجبور نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ مجبور کو فضیلت دے گا تو فضیلت ہی نہیں ہے.
کسی مجبور کو فضیلت دے، یہ بیوقوفی ہے نا بھائی. جو زیرو پہ آؤٹ ہو جائے اس کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں، عجیب بات. صحیح. فضیلت اسے ملتی ہے جو اس فضیلت کے لائق ہو، جن کے پاس صلاحیت ہو فضیلت کی. مرے ہوئے کو ہائی پاور کا انجیکشن کیوں دیں گے؟ انجیکشن کی توہین ہے. فضیلت کے لائق، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں اور نبیوں کی جماعت کو رب نے فضیلت دی، وہ صاحب فضیلت تھے اور لیاقت والے تھے، ان کے پاس کیپیسٹی تھی تو رب نے فضیلت دی. یہ مطلب لہذا جو لوگ انبیاء کرام کے حوالے سے یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ نہیں نبی محتاج ہوتے ہیں مان اللہ، بلکہ ایک بات بتا، محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں. یہ سب جملے کتابوں کی دنیا میں ہے، آپ اگر نہیں سنے تو نہیں سنیے، پازیٹو زندگی گزاریے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کا ایمان ہے. محمد رسول اللہ آپ کا ایمان ہے، کمپلیٹ ایمان اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ جتنا ایمان میں کمال چاہیں گے اتنا ہی آپ کو خدا کو باکمال ماننا ہوگا، رسول کو باکمال ماننا ہوگا. صحیح ہے، تب جا کر کے آپ کا ایمان باکمال ہوگا. اگر آپ نے کہا محمد مجبور ہے تو اس کا مطلب آپ کا ایمان مجبور ہے. اگر آپ نے کہا محمد کمزور ہے تو اس کا مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے. تو ایمان کا اسٹیٹس اگر آپ کی اس کی کوالٹی اگر بیسڈ سمجھنا بنانا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی توحید بھی اچھی ہو اور رسالت بھی اچھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ تو آپ کے نبی کے حوالے سے اللہ پاک نے رسولوں کو، پورے رسولوں کو، جتنی انبیاء کرام کی 1,00,000 2,00,000 24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی تعداد، رسولوں کی تعداد 314 13 اس طرح سے رسولوں. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جسے اپنے پیغام کو دے کر کے امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، یہ نبی ہے. اب ان کو نئی شریعت دے یا نہ دے، مذہب دے یا نہ دے، نبی کے لیے. لیکن رسول کہتے ہیں، رسول اس نبی کو کہتے ہیں. رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. تو رسول اعلیٰ ہوتے، سب سے اعلیٰ کوئی. قرآن پاک میں سورہ نمبر 5 میں، سورہ النساء میں آپ دیکھیے 69 وغیرہ 59 میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جو افضل اور اعلیٰ کی جو کوالٹی ہے، نیچے سے آپ جائیں تو صالحین سب سے پہلے، صالحین کے اوپر شہداء، اس کے اوپر صدیقین، اس کے اوپر نبیین، اس کے اوپر رسول، اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ محمد رسول. اب یہ خلق میں اعلیٰ ہونے کی انتہا ہے، اب خالق کی ابتدا، خلق کی انتہا ہوگی محمد رسول اللہ پر آ کر. اب محمد سے اعلیٰ کوئی، یہ ہے نیچے سے دیکھا. صالحین بھی اعلیٰ ہے، شہداء بھی اعلیٰ ہے، صدیق بھی اعلیٰ ہے، نبی بھی اعلیٰ ہے، رسول بھی اعلیٰ ہے. ان کے اوپر اولو العزم رسول جو 4 ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور محمد، اور ان چاروں میں اعلیٰ محمد رسول اللہ ہے. اب دی اینڈ، اب کوئی سلسلہ علوم، سلسلہ بلندی، فضیلت نہیں. توجہ دیا تو گویا سب سے اعلیٰ ایمان آپ کا، سب سے اعلیٰ اور بیسٹ ایمان. تو جو کوئی بھی آپ کے ایمان میں، سمجھیے گا محمد رسول اللہ کا ایمان میں ذرہ برابر بھی، جو کوئی کا آپ خود بھی اگر ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات کرتے ہیں تو آپ کا وہ ایمان ہی نہیں. ایمان شکوک و شبہات سے دور رہنے کا نام. اسی لیے قرآن پاک جب آپ تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت دیکھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. دیکھا، شک کی گنجائش نہیں. تو اب آپ کو والناس تک بھی کوئی شک نہیں کرنا ہے، والناس تک آپ کو بے شک پڑھنا ہے، شک کی گنجائش تک نہیں لانا. قرآن محمد رسول اللہ لے کر رہا ہے، تو لانے والے پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن جب شک کی گنجائش نہیں رکھتا، صاحب قرآن محمد رسول اللہ پر بھی شک کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. تصدیق بولتے ہیں کسی چیز کو آتھنٹک ماننا، سچا ماننا، اور سچا ماننا شک کے خلاف. سچا آپ اسی وقت مانیں گے جب شک نہ ہو، وہم نہ ہو، خیال نہ ہو، گمان نہ ہو. ہر چیز سے پرے، شکوک و شبہات کی دنیا سے الگ تھلگ ایک نئی دنیا جو بستی ہے، اسے تصدیق کی دنیا، سچائی کی دنیا. دل سے سچا ماننا، یہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا ایمان ہے.
سب سے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے دیکھیے، یہ تو میں نے قرآن سے دوسری آیت سے اسی آیت میں فرماتا ہے مولا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں کو، اچھا اور رسول کا ڈیفینیشن ہے پتا، نبی کہتے ہیں کہ جو بس صرف تبلیغ کرنے کے لیے احکام خداوندی پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، لیکن رسول کہتے ہیں اس نبی کو جو مخلوق کے پاس آئے ہو اللہ کا پیغام لے کر، لیکن ایک نئی شریعت بھی لے کر آئے۔ رسول کے لیے نئی کتاب اور شریعت ضروری ہے، نئی کتاب اور شریعت ضروری ہے، توجہ دیں، نبی کے لیے ضرور۔ بہت سارے نبی ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر صرف آئے، شریعت نہیں ہے، جیسے ذوالکفل ہے، یسع ہے، دیکھا نا یہ سب نام ہے، لیکن کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولتے شریعت ہے، یونس بھی نہیں بولتے ہیں، یونس علیہ السلام ہے، سمجھ رہے؟ تو انبیاء کرام نبی جو ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، اور تبلیغ کرنا احکام خداوندی پہنچانا، لیکن رسول کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے نبی بھی ہے، رسول بھی، پیغام خداوندی بھی لے کر کے آئے اور آپ کو دیے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت محمدی جس کو اسلام کہتے ہیں، شریعت بھی، رسول بھی۔ یاد رکھیے گا نبوت اور رسالت میں ایک کیٹیگری میں اگر آپ رکھتے ہیں ان کوالٹی کو، تو ان میں کوئی بھی ڈیوائڈ نہیں ہے۔ دھیان دیجیے، میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فضیلت الگ چیز ہے، اور ایک کیٹیگری میں اگر ان کو لا کر رکھے تو سب اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ نبوت میں اور رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے، نبوت اور رسالت میں، باقی ان کی عظمتوں میں، ان کے اسٹیٹس میں فرق ہے، ان کی ذات نبوت کی جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں، اس کو دھیان رکھیں۔ سمجھ گیا؟ ایک جیسے ایک چھوٹی سی مثال، اس مصلی پہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ امام ہے، تو امامت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کی کوالٹی میں فرق ہے۔ امامت 4 رکعت پڑھائیں گے، ایسا نہیں کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ 6 رکعت پڑھا دیں، ایسا نہیں، یا کم پڑھا ہوگا تو 2 رکعت کر دیں، ایسا بھی نہیں۔ تو ایسے نبوت اور رسالت کی جو کوالٹی ہے، اس نبوت اور رسالت میں، اس کو مہذب لفظ میں شریعت کی زبان میں نفس نبوت اور رسالت میں فرق نہیں ہے، ان کی عظمتوں میں، ان کی فضیلتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اسٹیٹس میں فرق رکھا، اسی اسٹیٹس کا اعلان کر رہا فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ اب اس کی کچھ مثال بھی دے رہا، منہم من کلم اللہ، جیسے بعض رسول ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا بلا واسطہ، طور پر بلایا ہم نے کلام کیا، وہ موسیٰ ہے کلیم اللہ، یہ بھی فضیلت ہے، اللہ پاک بلا کر کے بات کرے کہ بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی۔ اور وہ بات اس لیے نہیں کہ ٹینشن دینا ہو، بات اٹینشن کے لیے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور کوئی اگر بولا کیا ہے کہ کیا بولا، ایسا بھی نہیں ہے، جب بھی بلاتا کچھ نہ کچھ دیتا، کچھ نہ کچھ دیتا، تو اسی لیے فضیلت ہے۔ بات کرنا فضیلت کو لے لو، بات کرنا فضیلت ہے کیا؟ ہاں، اللہ سے بات کرنا، کیونکہ اللہ جب بات کرتا تو وہ دیتا ہے، وہ لیتا نہیں ہے، اور جب آپ کو کوئی چیز دے تو یہ تو فضیلت ہے کہ آپ کو سمجھا اس لائق، پرکھا اس لائق سمجھا، دیا۔ تو موسیٰ کو سے بات کیا بلا واسطہ طور پر، ورفع بعضهم درجات، یہاں پر اور ان میں کے بعض کو درجوں بلندی عطا کی۔ جملے پہ غور کیجیے گا، ایک لفظ پر سمجھیے گا، درجوں، یہ جملہ درجتن ایک درجہ، ایک درجہ، درجات، درجتن یہ سنگولر ہے، درجات پلورل ہے، توجہ دینا۔ اگر ہم کہیں بے حساب لوگ، تو ہم اس کا حساب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اللہ پاک کہہ رہا کہ ان میں کے بعض، اور یہ بعض سے مراد آپ کے نبی، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ دیجیے۔ تو اب ترجمہ کیجیے کہ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام میرے نبی کو درجوں بلندی عطا کی۔ تم نے غور کر رہا ہے، درجوں بلندی، درجوں بلندی کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ اس میں کوانٹیٹی اور اس میں گنتی شمار حساب نہیں کرنا، یہ درجوں بھی کوالٹی بن گئی، درجوں کی کوالٹی بن گئی ہے جس کی کوئی کوانٹیٹی، کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ رب اس کی حد کرنا چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن بندے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ابھی میں نے بتایا، صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین، رسول کے اوپر اولو العزم، ان کے اوپر محمد ہے، تو نیچے والے کیا گن پائیں گے ان کو؟ اب گننے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے والے کو تو آپ اوپر والے گن سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال،
آپ 9 نمبر پہ رہیں، ہم 10 نمبر پہ رہیں، اوپر ہیں، ہم آپ کو گنیں گے تب نہ 10 کا تصور ہوگا، ہم گنتی رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی 9 ہی ہو تب اس کو 10 کا کیسے معلوم ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ توجہ دیں آپ، تو رسول سب سے بالکل انتہا پر ہے، تو اب ان کو نیچے والے تو پہچان ہی نہیں سکتے، اب پہچاننا اس کو مطلب یہ ہوا کہ اسی لیے اللہ پاک کہہ رہا کہ ان میں ایک ایسے ہیں جن کو درجوں بلندی عطا کی۔ اس لفظ پر اگر محسوس کی دنیا میں بیٹھ کر غور کریں کہ نبی کو یہ نہیں ہے، نبی کو وہ نہیں ہے، تو نہیں کی دنیا کبھی نہیں بنا سکتے قسم خدا کی، کیونکہ اللہ پاک پازیٹو پہلو بتا رہا ہے کہ ہم نے درجوں عطا کی ہیں، یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے یہ عطا نہیں کی ہے، نگیٹو بات نہیں کہا، ہم نے درجوں عطا کی ہے، اور درجوں میں کوئی حد نہیں ہے، تو اب نہیں کا تو پہلو ہی نہیں سجا سکتے آپ۔ جب پوری فرض کیجیے کہ رسول پاک کو یہ نہیں معلوم، رسول پاک کو یہ نہیں آتا، رسول پاک کو وہ نہیں آتا، تو ایک لفظ جتنے بھی انڈیکس ہیں وہ بنانے دیجیے آپ ان کو، اور بنانے کے بعد آپ ایک لفظ بولیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ درجوں بلندی کی، بے حساب رتبے، بے حساب عظمتیں ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ اس وقت بولتے جب آپ کو ان کا رتبہ اور ان کی حد معلوم ہوتی، صحیح ہے؟ اور اللہ پاک جب حد نہیں بتا رہا ہے تو آپ نہیں کی دنیا ہی نہیں سجا سکتے۔ جب پازیٹو عظمت آپ نہیں اس کو لمٹ میں لا سکتے تو نگیٹو عظمت کے نگیٹو بات کے حوالے سے آپ کو حق کس نے دیا؟ نہیں لا سکتے آپ۔ لیکن اگر بظاہر حدیث اور قرآن میں ایسا نظر آئے بظاہر، تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس آیت کریمہ کا کچھ تو مطلب ہے، کچھ تو بیک گراؤنڈ ہے، سڈنلی آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس کا پازیٹو انلمیٹڈ ہے۔ جملہ سمجھے؟ رسول پاک کی عظمتوں کا جو پازیٹو پہلو ہے وہ انلمیٹڈ ہے، اور جب انلمیٹڈ ہے تو اب نہیں جو عظمت کے خلاف پہلو ہو وہ نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ اپوزٹ چیز جب لمٹ میں آتی تب جا کر سمجھ میں آتی، اور دونوں انلمیٹڈ ہو تو آپ سمجھ میں نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ جس کو بول رہے ہیں وہ دوسری لمٹ میں موجود ہو، دوسرے پاس موجود ہو، کیونکہ آپ کے دائرے لمٹ میں ہے، آپ کے حدود میں ہے، آپ کی حد میں ہے ہی نہیں۔ آپ قرآن پاک کا صحیح تصور لے کر کے خدا کی قسم زندگی کاٹیے، کبھی بھی کوئی اختلاف امت میں ہوگا ہی نہیں۔ یہ بتائیے کیا ہم اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے خاندان اقربا کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں، اس خدا کی تعریف کر رہے ہیں جس خدا نے ہمارے ایمان کے جز محمد رسول اللہ کی رفعت کا اعلان کیا۔ جملے پہ غور کیجیے، رفع ورب کا صیغہ ہے، رافعین، رفعت بلندی، رافع بلندی، رافع اللہ، ورفعنا لک ذکر، دیکھیں نا، ورفعنا وہیں پر نہ بولے تو ہم، رفع بولے تو وہ، یعنی وہ سورت اللہ، جیسے کلم اللہ، اللہ نے بلندی عطا کی، یہاں پر یہ وہاں کا رفعنا ہم نے بلندی عطا کی، اور وہاں پر بھی ایک دم سمپل ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب کتنا بلند کیا وہاں پر بھی نہیں ہے، بلکہ جبرائیل آ کر کے پوچھے بھی تھے کہ آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم ہے کتنا بلند کیا؟ تو رسول پاک نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ سنیے، اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا، اور میرے تذکرے کی انتہا ہے ہی نہیں، تو امت سمجھ جائے کہ میرے حبیب کے تذکرے کی بھی امت میں ایک حد نہیں ہے۔ اسی لیے اذان میں دیکھیے تو رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں توحید کا اعلان کرتا ہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا کے کوئی ایسے حصے نہیں ہیں، آپ ایک سوچ رہے ہو کہ ابھی قربانی میں جو ہے، ابھی قربانی میں تو خالی بسم اللہ اللہ اکبر کرے، نہیں، اس میں بھی رسول کا تذکرہ ہے۔ نوٹ کیجیے کیسا تذکرہ، اس لیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کس نے بتایا کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ تو اس کو بولتے ہیں تذکرہ خفی، لفظی طور پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن آپ اسی لیے تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر نہیں ذبح کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے دماغ میں ہے کہ نبی نے کہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے وقت ذبح، یہاں پر بھی ذکر ہو، تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں ذکر نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ ذکر ہے۔ سوچئے وہ انلمیٹڈ ذات پروردگار عالم، ذکر رسول پاک کا اتنی بلندی کہ کوئی مقام نہیں چھوڑا، کیونکہ مقام تو لمیٹڈ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ تو لمیٹڈ چیز ہے نا، پاسٹ بھی گزرنے والی چیز ختم ہونے، جتنی بھی ختم ہونے والی چیز ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اللہ کو انلمیٹڈ، اور وہ کہہ رہا ہے جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں تیرا تذکرہ ہوگا۔ مالک
اس لیے رسول پاک کی رفعت اور رسول پاک کے ذکر اور ان کی بلندی کو دائرہ اور احاطے میں نہیں لا سکتا. اسی لیے کہا گیا ہے بس مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ بس آپ کا وہ تذکرہ کرے, تذکرہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے بس. اس لیے کہ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی دی ہے, ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی دی ہے. لہذا دنیا کا کوئی بھی طبقہ نبی پاک کی بلندی اور نبی پاک کے تذکرے پر اگر چیلنج کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی عطا پر چیلنج کرتا ہے. یہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں. ہم 60 سال تک بھی اگر کنٹینیو ذکر کریں روز, توجہ دیجیے, تو لمٹ ہو گئی نا, 60 سال تو کم مر گئے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے درجوں 60 اگر بول دیے تو درجوں کہاں ہوا, تو 60 ہوا نہیں تو گنتی ہو گئی. بے حساب بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں 60 نہیں ہونی چاہیے, گنتی میں آنی نہیں چاہیے. تو آپ اگر روز بھی سیکنڈ بھی اگر خالی نہ رکھیں نبی کے ذکر سے, اور 92 ایئرس بھی اگر پالیں اور آل ان آل ذکر کرتے رہیں, تب بھی آپ حق ادا نہیں بلکہ آپ شامل ہو رہے ہیں ذکر کرنے والوں میں. آپ حق ادا نہیں کرتے. توجہ دیا, آپ کی شمولیت, آپ کی شرکت ہو رہی ہے. اسی لیے جب ساری دنیا فنا ہو جائے, غور کیجیے, ساری دنیا فنا ہو جائے, کوئی چیز نہیں رہے گی, تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا پھر اللہ کیا کرے گا, اللہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اسی وقت بھی یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, دیکھا بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. درود کا معنی بتا چکا ہوں کہ نبی کی تعریف کرتے. جب کوئی نہیں ہوگا تو ایسا نہیں کہ اللہ مطلب یہ کہ کچھ بھی نہیں کرے گا, معطل فرقہ معطلہ کی طرح بیکار بیٹھا رہے گا, ایسا نہیں. وہ اپنے حبیب کا اس وقت بھی تذکرہ فرمائے. دیکھیں کچھ نہیں ہے ذکر محمد کی. کیوں؟ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے, اے حبیب ہم نے آپ کو درجوں بلندی عطا کی. دو عقیدہ آج کے درس میں لے کر جائیں. سب سے پہلا عقیدہ, کسی بھی رسول پر کسی بھی زاویے سے ریمارک نہیں. ہر رسول قابل احترام ہے, ہر نبی قابل احترام ہے. ان کا اسٹیٹس آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ہمارا قصور ہے, کیونکہ وہ سلیکٹڈ آف گاڈ, اللہ کی طرف سے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. ایک. اور دوسری بات, آپ کے نبی, آپ کا ایمان ہے, ان میں تو خصوصیت کے ساتھ آپ کو نگیٹو پہلو کسی بھی زاویے سے تلاش نہیں. اگر قرآن میں نظر بھی آئے, حدیث میں نظر بھی آئے, تو اس قرآن کے مالک رب العالمین کی طرف دھیان دینا, حدیث کے مالک محمد رسول اللہ کی طرف دھیان دینا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت میں رب کہے ہم نے درجوں بلندی عطا کی, ہم نے بے حساب خوبیاں عطا کی, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, وہ اللہ کیسے ذلیل کرنا چاہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک دم اپوزٹ بات ہے نا, کہ ایک طرف کہے والا سوف یعطیک ربک فترضی, حبیب آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ, آپ راضی ہو جاؤ. ایک طرف راضی کرنا چاہے اور ایک طرف ایسی بات کہہ دے دل دکھ جائے. راضی کرنا بتا رہا ہے کہ ہر وہ چیز ہونی چاہیے جس سے دل خوش ہو مصطفیٰ کا, ٹھیک ہے نا. لہذا نبی کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کرنا, نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں نبی کا دل دکھ ہے, یہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی کے خلاف ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ راضی کرو, ہم راضی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نبی کو. اب اگر کوئی کہے محمد یا علی جس کا نام, وہ کسی چیز کا مختار نہیں, اس سے دل ٹوٹے گا نہیں مصطفیٰ کا؟ بتائیے, ہم آپ کو نہیں بول دیں کہ آپ کو کیا ہے, حالانکہ صحیح میں کچھ نہیں, لیکن اس طرح جب بولیں گے تو دل دکھے گا. یہی بولنا تو صحیح صاحب میں بولتے جاتے, صحیح ہے نا, کیونکہ دل اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے احساس کرنے کے لیے. کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن رہنے تو ہمارے کو ہمارے ہاتھ میں. اسی لیے شہداء کے بارے میں کہا گیا انہیں مردہ کہنا نہیں اور ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں, کیونکہ کہنے سے ان کو تکلیف ہوگی, کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں مرے ہیں. توجہ دینا, وہ خدا کی رضا کے لیے مرے. تو ان کی موت کا ذکر نہیں ہونی چاہیے, ان کی شہادت کا ذکر ہونی چاہیے. سمجھ لیں, ان کی شہادت کا ذکر. لا تقولوا, کہنا مت, منہ کو تالا لگا دیا اللہ نے. بیٹھ کر سوچنا بھی نہیں, خیال عقیدے میں بھی ایک دم تالا لگا دیا. دیکھا, تو جب ایک عام جان دے دیتا ہے اللہ رسول کے لیے, توجہ دے, جان دے دیتا ہے اللہ رسول کے لیے, تو اللہ پاک کہہ رہا ہے مردہ بولنا بھی نہیں, مردہ سوچنا بھی نہیں. لوگ محمد رسول اللہ کا کیا کہتے ہیں, حالانکہ شہید آپ کے ایمان نہیں ہے, نبی تو آپ کا ایمان ہے. جب ایک جو آپ کا ایمان نہیں, ان کے بارے میں ایسا آپ کو بنانا ہے ایمان, تو نبی کے بارے میں تو آپ کا ایمان ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ ان سے دور نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کبھی بھی آپ بتائیے کہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے آپ دور رہ سکتے ہیں؟
مومن ہے تو آپ جب تک زندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرے گے بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حشر میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کافر سے تو اسی لیے حساب نہیں، وہ بے حساب جہنم میں جائیں گے، صحیح ہے؟ کیوں؟ ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ عمل کا حساب مومن سے لیا جائے گا، نوٹ کرنا، مومن سے، بیلدار سے پوچھا جائے گا نا کیسی بیلداری کی ہو، سمجھ رہے؟ تو ایمان والوں سے پوچھا جائے گا، کیونکہ پوچھنے کا تعلق عمل سے۔ کافروں سے وہ تو بے حساب چلے جائیں گے، ان کو کچھ نہیں، ان سے حساب نہیں ہوگا، ایسے چلے جائیں گے، کچھ حساب نہیں لیا، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ سمجھو؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، دیکھا تو ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے جب ان سے بھی سوال کیا جائے گا، حساب نہیں، حساب میدان محشر میں ان سے سوال کیا جائے گا تو یہ ہر سوال کے جواب میں کہیں گے میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم۔ لوگ جو بولتے تھے وہ بولتا تھا، لوگ کیا بولتے تھے، کیا لے کر کے بیٹھے ہو محمد، ہر سال وہی بناتے ہیں، ہر سال وہی کر لیتے بیٹھتے ہیں۔ لوگ بول رہے ہیں ہر سال میلاد النبی کا ایک کرتے ہیں، ہر سال میلاد النبی 60 سال بھی اگر ذکر کرو، یعنی پوری عمر بھی ذکر اگر کرو تب بھی تم لمیٹڈ ہو، اور رسول پاک کا ذکر انلمیٹڈ ہے۔ تراہی شمار میں مخلوق لا ہی نہیں سکتی، حد لا کر ہی نہیں سکتی، تو تم پھر ہر سال ایک مہینہ اگر کر رہے ہیں تو اس کو تم انلمیٹڈ سمجھ، اس کو تم بے حساب سمجھ رہے ہو، اس کو تم مبالغہ کہہ رہے ہو، رائٹ نہیں ہے مبالغہ۔ آل زندگی بھر تک بھی ذکر کرتے رہے تو کچھ حق ادا ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم شریک ہو گئے ذکر محمدی، بس ہم نبی کے ذکر کو شریک، مطلب ذکر میں شریک ہو کر کے، ذکر کرنے والوں میں شریک ہو کر کے ہم شریک ہو گئے، اور اللہ پاک جو ہے ہم کو اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ بتائیے، ایک چھوٹا سا لفظ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کچھ کسی چیز کی ہے؟ بولیے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خود فرماتے ہیں میں آدم سے بھی پہلے ہوں، اور اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ آپ تو، ہم تو انسان ہیں نا، آدم کے بعد ہے نا، آدم سے پہلے کہاں انسان تھے؟ اور رسول پاک کہہ رہے تھے آدم سے بھی پہلے۔ یا رسول اللہ، تو پھر آدم کی نسل میں آپ کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ نبی کے لیے، پرسنل لائف کے لیے نہیں، ہمارے لیے پیدا کیا۔ تو نبی جو آئے ہیں وہ ہمارے لیے آئے، سمجھو نا؟ اسی لیے فرمائے گا اے حبیب، ہم نے آپ کو آپ کے لیے رحمت نہیں بنایا، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ دیکھا، جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ نبی کو اپنا پرسنل لائف سپورٹ کرنا ایسا نہیں ہے، لائف کا تعلق بشریت، انسانیت، ارے یہ تو آدم کے بعد ہونے والی ہے، مصطفیٰ تو آدم سے بھی پہلے، کہاں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو وہ قرب حاصل ہے، وہ قرب حاصل ہے، وہ نزدیکی حاصل ہے جو آدم کیا کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ اس لیے نبی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو نبی کی ضرورت کو سمجھو، نبی کو ضرورت نہیں ہے تو نبی کی ضرورت کو سمجھو۔ نبی کی ضرورت امت محمدیہ علی صاحبہ التسلیمات والصلوات کو جنت پہنچانا ہے۔ نبی آئے ہیں آپ کو جنت دلانے کے لیے، نبی آئے ہیں آپ کو بخشوانے کے لیے، اور نبی کو اسی لیے بھیجا گیا۔ وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، فرق رب اور رحمت کا ہے، عالمین وہی ہے کہ نہیں؟ عالمین وہی ہے، سیکنڈ ورڈ وہی ہے، عالمین، یہاں پر رب العالمین، وہاں پر رحمت للعالمین، پھر بھی اکول نہیں مانتے، کیوں؟ یہ مخلوق کے لیے رحمت ہے، مخلوق کے لیے رحمت ہے، وہ ساری کائنات کا محمد کا بھی رب ہے، محمد کا بھی رب ہے، مصطفیٰ رب نہیں رحمت۔ توجہ دیں، تو مصطفیٰ کے اسٹیٹس کو سمجھیے۔ بس خلاصہ یہ آج کی اس خصوصی درس میں، کبھی بھی نیگیٹو پہلو اپنے نبی کے لیے سنیں گے بھی آپ تو آپ کا ایمان کمزور، آپ کا ایمان شک سے بھر جائے گا، اور ایمان کہتے ہیں شک سے اوپر رہنے کو، گمان سے اوپر رہنے کو۔ جتنی بھی شکوک و شبہات کی دنیا ہے ان سے الگ تھلگ رہ کر تصدیق کی دنیا سجانے کا نام ایمان ہے۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ایک کو کلیم اللہ بنایا، اور ایک ان میں جن کو درجہ بلندی عطا کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے صحیح انسان بنا